बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं और उसी बीच अगर बात करें ज़िला गांदरबल की, और ज़िला गांदरबल में सब डिवीज़न कंगन में इस्लामिक रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूल आप जानते ही हैं कि हाल ही में वो क़याम में आया और उसके कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम अपना कमाया है। और उसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामिक रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन एजाज़ सदीक़ साहब, जिनका जो अकाल कंगन के रहने वाले हैं। और आपको एजाज साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर। थैंक यू सो मच। थैंक्स एजाज सर, अगर बात करें तो बहुत कम समय में आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाया। और सबसे पहले आप हमें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए कि आपने जो अपनी इब्तिदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाँ तक मेरी बेसिक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, मैंने अपनी एजुकेशन कंगन के चंद निजी प्राइवेट स्कूल से हासिल की। और उसके बाद जो मेरा 10th और 12th था वो मैंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन से हासिल किया। और उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी, मैंने चूँकि BCA और उसके बाद MCA किया है, तो BCA मेरा इस्लामिया कॉलेज हावल से हुआ और MCA मैंने फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। एजाज सर, अगर बात करें तो कई सारे नौजवान हैं जो कि पढ़ लिख कर उनका एक मकसद होता है कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जहाँ तक हमने सुना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब एक ही नहीं बल्कि 3 डिपार्टमेंट में मिले और उसके बाद आपने वो सब छोड़कर यहाँ पर आए, तो क्या वजह रही, क्या विजन है आपका इससे? जी, एक्चुअली हाँ, ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स मतलब गवर्नमेंट फील्ड्स में सर्व करने का मौका मिला। इनिशियली जो है मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने कुछ टाइम तक काम किया। और उसके बाद फिर मेरी अपॉइंटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई। और उसके बाद फिर मैं GAD में भी कुछ टाइम के लिए रहा। लेकिन जो एक कहते हैं कि एक इंसान का जो एक मकसद होता है जो बचपन से ही उसके साथ रहता है, तो मेरा यही मकसद था। चूँकि हम जो ये कंगन तहसील है एक फार फ्लंग एरिया है, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है, तो मैंने अपने टाइम में बहुत जो मुश्किलात देखे हैं पढ़ाई के हवाले से। और क्योंकि यहाँ कंगन से जाना श्रीनगर, वहाँ पढ़ाई हासिल करना काफ़ी टाइम ज़ाया होता था, तो तभी से मेरे जहन में ये था कि एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क़याम में आए कंगन में कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारे एरियाज़, क्योंकि कंगन सब डिवीज़न एक बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ से अगर हम मेन कंगन की बात करेंगे तो अबाउट 10, 20, 30 किलोमीटर के सराउंडिंग में बहुत सारे गांव हैं जिनको बेसिक जो एजुकेशन है उनको वो अच्छी क्वालिटी के, अच्छे मयार की एजुकेशन हासिल नहीं होती है। तो मेरा यही मकसद था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क़याम में लाऊँ कंगन में, ताकि जो हमारे जो फार फ्लंग एरिया के जो बच्चे हैं जो जिनको बेसिक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती है, तो मेरा यही मकसद था कि कुछ ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप करूँ ताकि ये बच्चे जो अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए जिन्हें श्रीनगर जाना पड़ता था, यहाँ से कहीं दूर स्कूल्स में जाना पड़ता था, उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ कंगन में ही मिल जाए। सर, अगर बात करें एजुकेशन की, और एजुकेशन में जो आज के पेरेंट्स हैं और हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो आला से आला तालीम हासिल करे। और पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा स्कूल लेवल पे फर्स्ट आ जाता था तो पेरेंट्स के लिए उतना ही काफ़ी होता। लेकिन आज का जो कंपटीशन का दौर है, अगर बात करें हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कम्पीट करे। तो कई सारे एग्ज़ाम है आज स्कूल लेवल पर जो कि नेशनल लेवल के होते हैं या इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। तो क्या कुछ अचीवमेंट है आपके बच्चों की जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, क्या आपके बच्चे उसमें कम्पीट कर पाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा जो मकसद है स्कूल का वो यही है कि न सिर्फ हमारे बच्चे जो लोकल लेवल या नेशनल लेवल पे जो अपनी कारकर्दगी दिखाए, बल्कि हमारा मकसद, जो मेरा मेन मोटिव है, वो है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे अच्छी कारकर्दगी दिखाए। तो उस हवाले से जो एक एग्ज़ाम होता है SOF, ये एक ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड एक एग्ज़ामिनेशन होता है। तो वो एग्ज़ाम पूरे वर्ल्ड में एक ही साथ सारे बच्चों का होता है। अबाउट 10 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें हमने लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अबाउट 100+ स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल से थे उन्होंने उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के एक बच्चे ने 35th रैंक इंटरनेशनल लेवल पे लाई थी। और जो हमारा जो जोन आता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लेह का एक जोन बनता है ओलंपियाड स्टेज पे,
تو اس میں ہمارے بچوں کی اچھی خاصی کارکردگی رہی. تقریباً ہمارے 2 بچوں نے وہاں پہ 5th پوزیشن حاصل کی تھی, اور تھرو آؤٹ JNK کے ہمارے بچے نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی اولمپیڈ جو انٹرنیشنل لیول کا ایگزام ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور ایگزام لاسٹ ایئر ہوا, وہ ٹیچمنٹ اولمپیڈ تھا جو نیشنل لیول کا ایگزام ہے. تو اس ٹیچمنٹ ایگزام میں ہمارے اسکول کی ایک بچی جو کلاس 8th کی بچی ہے, انہوں نے 18th رینک لائی تھی نیشنل لیول پہ آل اوور انڈیا. تو اور بھی جو باقی سارے جو ایگزامز ہوتے ہیں جو ہم اسٹیٹ لیول کے اگر بات کریں گے, تو ریسنٹلی ایک ایگزام ہوا, وہ ٹیم فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک ٹیلنٹ سرچ ٹیسٹ ہوا, اس میں مینز کا ایگزام ہوا ریسنٹلی. تو اس میں جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ ٹاپ 8th پوزیشن لائی, بلکہ فرسٹ 8 پوزیشنز جو انہوں نے حاصل کی ہے تھرو آؤٹ اسٹیٹ لیول. تو الحمدللہ ہمارا یہی مقصد رہتا ہے کہ بچوں کو ایک اچھا ایکسپوجر دے, بچے یہ محدود نہ رہے جو ہمارے جو ایگزامز ہوتے ہیں, جو کلاس کے ایگزامز ہوتے ہیں یا بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں, بلکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو ہم بہت زیادہ ایکسپوجر دے, نیشنل لیول کا ایکسپوجر, انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر. تو ان کا میرا پرائمری فوکس رہتا ہے اس کی طرف. تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے اس میں بہت اچھی اچیومنٹ دکھائی الحمدللہ. اعجاز سر, اگر بات کریں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر فزیکل ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے, اور آج کل کے جو دور ہے اس میں ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی آگے بڑھے, اور سپورٹس ایکٹیویٹیز کو لے کر کیا کچھ ہے اور اس میں آپ کے بچوں کی کیا کچھ اچیومنٹ ہے؟ ہاں جی بالکل, جو میرا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک فارمل ایجوکیشن جو بچہ حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ایجوکیشن ہے اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. وہ برابر جتنی ریگولر ایجوکیشن جو بچے کو ملنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی فزیکل ایجوکیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے میرا یہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آلموسٹ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اپنے جو ابھی JKUT ہے ہماری جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری, اس میں ہمارے بچوں نے بہت اچھی اچیومنٹس حاصل کی ہے. جو یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جو فزیکل ایکٹیویٹیز کے جو بھی پروگرامز ان کے ہوتے ہیں, ہمارے بچے ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یہ ایک اچیومنٹ رہی ہے کہ ہماری JKUT میں ہم نے اس سال سب سے زیادہ میڈلز حاصل کیے ہیں. ایک تو 2021 اور 2022 ان دونوں سالوں میں ہم نے سب سے زیادہ میڈلز حاصل کیے ہیں ہر ایک فیلڈ میں, چاہے وہ کرکٹ کا ہو, بیڈمنٹن کا ہو, چاہے وہ والی بال ہو, چاہے وہ فٹ بال, جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ان میں ہمارے بچوں نے بہت ہی اچھی کارکردگی کی ہے. اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ JKUT میں جو ہمارا اسکول ہے اس وقت لیڈنگ پہ ہے ان دی فیلڈ آف دس کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے بچوں نے لاسٹ ایئر ہی ہمارا ایک بچہ انٹرنیشنل مارشل آرٹس میں انٹرنیشنل کے لیے سلیکٹ ہوا ہے وہ, اور بہت سارے بچوں نے نیشنل بھی کھیلا ہے. کیرم میں ہمارا بچہ ایک ریسنٹلی سلیکٹ ہوا ہے کیرم میں, اور اسی طریقے سے مارشل آرٹ میں بھی بہت سارے بچے نیشنل لیول پہ کھیل رہے ہیں ابھی اسی وقت. اور بھی انشاءاللہ اس سال ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کم سے کم ہمارے 10-11 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انشاءاللہ نیشنل کھیلیں گے الحمدللہ اس اسکول سے. اعجاز سر, اگر بات کریں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی ایک بہت امپارٹنٹ رول ہے اسکول میں, کیونکہ جو بچے ہیں وہ یہیں سے سیکھ کے اور پھر آگے چل کے اس بچے کی اسی طرح کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور آج کا دور جو ہے وہ ڈرگس کا ہے, بچے ڈرگس میں ہو رہے ہیں, اور اس میں آپ کا کیا کچھ رول رہتا ہے اسکول میں؟ کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا دینی تعلیم بھی آپ کے بچے حاصل کریں, اور اس میں کیا کچھ اچیومنٹ ہے؟ ہاں دیکھیے, ایکچولی بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں گے ایجوکیشن کی, ایجوکیشن سے پہلے بچے کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. ایک ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے پہلے مورل ڈیولپمنٹ, بچے کی اخلاقی اور جو اس کی مورل جو ایجوکیشن ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. تو ہمارا یہی سلوگن ہے, ہمارے اسکول کا یہی ایک مین ہے, ہمارا مشن, ہمارا ایم اور ہمارا جو مشن یہی ہے کہ وی پرووائڈ ایجوکیشن فار بوتھ دی ورلڈز. تو ہمارا اس میں بھی ایک بیلنس ہے. ہم بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم, ہم بچوں کو اسلامی جو ایجوکیشن ہے جس میں قرآن, جس میں ہم بچوں کو حدیث, دعا,
جتنی بھی فقہ کے حوالے سے جو بھی ایجوکیشن ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشن اسلامی اعتبار سے تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. اور اس میں ہم نے جو ایک الحمدللہ کیونکہ اس میں ایک بیلنس رکھنا بہت ہی ٹف کام ہے, لیکن ہم نے اس میں بھی الحمدللہ بہت کوشش کر کے ہمارے جو اس سال بچوں نے تقریباً ہم نے 80 اسٹوڈنٹس فرام اور اسکول جنہوں نے ایک پارہ قرآن کا حفظ کیا, اور ابھی 20+ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو 2 پارہ جو 2 جز ہے قرآن کے وہ ابھی انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم بچوں کو دونوں دنیاؤں کی تعلیم میں پرووائڈ کرے, اس دنیا کی اور آخرت کی بھی, تاکہ ہمارا بچہ دونوں دنیاؤں میں کامیاب ہو جائے الحمدللہ. اعجاز سر, اگر بات کریں گے پرائیویٹ اسکول جو ہے ان میں فیس کا ایک بہت بڑا امپارٹنٹ رول ہے, اور غریب کا جو بچہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھے, اور اس کسی بچے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ان بچوں کے ساتھ پرائیویٹ اسکول میں ہوتا. اور کیا آپ کے پاس ایسا کوئی آپ نے بنایا ہوا ہے رول جس میں کسی غریب کا بچہ جو ہے اس کو آپ ایڈمیشن یہاں پہ دے سکیں, اور وہ غریب کا بچہ جو ہے ان امیر بچوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکے, اور ایسی کوئی اسکیم آپ کے اسکول میں ہے؟ ہاں بالکل, یہ بات ضروری ہے. جو اگر میں آپ کو اپنے اسکول کی بات کروں گا, میرے اسکول کا جو ابھی رول ہے الحمدللہ اٹ از اراؤنڈ 1000, لیکن اس میں تقریباً ہم 200 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں یا تو ان کو ہم کمپلیٹلی جو ان کو ہم کوئی بھی فی چارج نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیوشن فیس ہو یا ٹرانسپورٹ کا فیس ہو یا اینول چارجز, کوئی بھی فی ہم ان سے نہیں لیتے ہیں. یا کچھ ایسے بچے ہیں جن کو ہم کسی چیز میں ہم کنسیشن دیتے ہیں, یا تو ہم ٹیوشن فیس میں کنسیشن دیتے ہیں یا تو ٹرانسپورٹ فیس میں کنسیشن دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پرائیارٹی میں یہی رہتا ہے کہ ہم کوالٹی کی ایجوکیشن پرووائڈ کریں, لیکن اس کا حقدار ایک غریب سے غریب جو بچہ ہوگا یا کچھ یتیم بچے ہیں. ہمارے اسکول میں ایسے 15 سے 20 بچے جو بالکل یتیم بچے ہیں جن کی ہم نہ صرف فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ ان کی جو یونیفارم ہوتی ہے, جو ان کے بکس ہوتے ہیں, اور جو بھی ان کو اسٹڈی کے لیے درکار مٹیریل پڑتا ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں الحمدللہ. جی شکریہ اعجاز صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, اور یہ خوبصورت سیشن آپ کو بتا. یہ بات اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کیونکہ ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے گورنمنٹ نوکری جو ہے اس 3 گورنمنٹ نوکریاں چھوڑ کر اور ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے آپ کو جو لایا, اور اس کے جو آبجیکٹیوز تھے آج انہوں نے ماشاءاللہ اچیو کیے ہیں. اور آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو لوگ یہ انتظار میں پڑھ لکھ کر کے کب گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ نکالے گی, اور آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر اعجاز صاحب نے گورنمنٹ نوکری چھوڑ کر پرائیویٹ سیکٹر میں آئے اور یہاں پر اپنے ہی ساتھ بلکہ اپنے ساتھ ساتھ 100 لوگوں کو اور روزگار فراہم کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ بھی جائیے اور اپنا یونٹ سٹارٹ کیجئے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو روزگار فراہم کیجئے. یہ ہم سب کے لیے بیٹر رہے گا. آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دیجیے اجازت. دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے.